نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن زحاك بن فیروز الدیلمی عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال اختر أيتها شئت صدق الله العلي العظيم۔ حضرت زحاک ابن فیروز دہلمی اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لایا اس حال میں کہ میری دو بیویاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے چاہیے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ممانعت فرمائی یا اس چیز سے روکا کہ ایک شخص کے نکاح کے اندر اگر دو بیویاں ہیں تو وہ کس طرح ان سے وہ ازدواجی تعلق استوار کرے۔ تو اس کے بارے میں فقہا یہ لکھتے ہیں، خاص کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر وہ ایمان لایا اور اس کے نکاح میں دو بیویاں ایسی تھیں کہ دونوں بہنیں بھی تھیں، سگی بہنیں تھیں، تو اس صورت میں اگر وہ عورتیں بھی اس کے ساتھ مسلمان ہو جاتی ہیں اور ایمان لے آتی ہیں تو ان کا یہ نکاح برقرار رہے گا۔ اس صورت میں اس شخص کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ چاہیں تو پہلی بیوی کو چھوڑ دیں اور دوسری کے ساتھ نکاح کے تعلقات کو استوار کریں، اور چاہیں تو دوسری کو اختیار کریں اور پہلی کو چھوڑ دیں، یعنی اسے اختیار دیا گیا ہے۔ جبکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس حال میں مسلمان ہوا کہ اس کی نکاح میں دو بہنیں تھیں، وہ بھی اس کے ساتھ مسلمان ہو گئی، تو اس صورت میں ان کا دونوں کے ساتھ نکاح فسخ شمار ہوگا، یعنی ان کا جو نکاح ہے وہ باطل ہوگا۔ لیکن اگر ایک بہن نے پہلے نکاح کیا تھا اور دوسری نے بعد میں نکاح کیا تھا تو پہلی کا نکاح درست اور دوسری کا نکاح باطل قرار دیا جائے گا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے دو بہنوں کے ساتھ شادی کی ہے، اگر دونوں کے ساتھ اکٹھی شادی کی ہے تو یہ دونوں نکاح فسخ ہو جائیں گے اور نکاح کا کوئی اعتبار باقی نہیں رہے گا، یعنی مناسب نہیں رہے گا کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنی نکاح کے اندر برقرار رکھے۔ لیکن کوئی شخص ایسا ہے، مسلمان ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ دو بہنوں سے نکاح کرتا ہے، تو اگر اس کے اندر اس نے ایک بہن سے نکاح ایک دن کیا اور دوسرے دن اس نے دوسری بہن سے نکاح کر دیا تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حنفی مسلک کے مطابق اس کا یہ پہلا نکاح درست ہوگا اور دوسرا باطل قرار دیا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر بھی اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے لا تجمعوا بین الاختین، کہ دو بہنوں کو ایک نکاح کے اندر جمع نہ کیا جائے، یعنی ایک شخص جو ہے وہ دو بہنیں ایک نکاح کے اندر بیک وقت وہ نہیں رکھ سکتا۔ شریعت نے اس سے منع کیا ہے اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، نصوص قطعی سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن حدیث نے اس کی صراحت کی ہے کہ ایک آدمی دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ البتہ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص نے ایک لڑکی سے نکاح کیا، جب اس کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسری اس کی جو بہن ہے، چھوٹی ہے یا بڑی بہن ہے، اس سے وہ نکاح کر سکتا ہے، شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے۔ لیکن بیک وقت ایک ہی وقت کے اندر انسان دونوں بہنوں کو ساتھ اکٹھا رکھے اپنے نکاح میں، شریعت نے اس سے منع کیا ہے اور شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ تو کوشش اس چیز کی کریں کہ دو عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھیں۔ مسلمان کے لیے تو بالکل ناجائز اور حرام ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہونے کے باوجود بھی دو بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھے۔ شریعت اسلامیہ نے اس سے منع فرمایا ہے اور اس عمل کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔